السلام علیکم حضرات، میں امداد آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل آل اباؤٹ اسلام پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کے پاس ہمارے نوٹیفیکیشنز آتے رہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اصحاب فیل کا قصہ، یہ ابابیل کے قصے کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ کی پیدائش سے 50 دن پہلے ہوا تھا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن شریف کی سورہ فیل میں موجود ہے۔ عربی زبان میں فیل کا معنی ہاتھی ہوتا ہے۔ نبی کریم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی شہر مکہ میں ہر سال حج کیا جاتا تھا اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا جاتا تھا۔ پورے عرب اور آس پاس کے ملکوں میں شہر مکہ مذہبی مرکز تھا۔ لوگ کئی ملکوں سے بڑی تعداد میں ہر سال مکہ حج کرنے آتے تھے۔ اس قصے کے وقت یمن میں ابرہہ بادشاہ تھا۔ وہ مکہ کی عزت اور شہرت سے چڑھتا تھا۔ اس نے یمن کی راجدھانی صنعا میں ایک کسینہ یعنی عبادت گاہ بنایا اور عرب و اس کے آس پاس ملکوں میں اس کے طواف کے لیے اعلان کروا دیا۔ یمن کے لوگ صنعا آ کر حج کرنے لگے۔ یہ بات عرب کے لوگوں کو ناگوار گزری تو قبیلہ کنانا کے ایک شخص نے کنیسہ کو ناپاک کر دیا۔ اس بات سے ابرہہ غصے میں پاگل ہو گیا اور مکہ والوں سے بدلہ لینے اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کی قسم کھائی۔ ابرہہ نے ہاتھیوں کی ایک عظیم فوج تیار کی اور مکہ پر حملہ کر دیا۔ ابرہہ نے اپنی فوج کے ساتھ مکہ کے باہر پڑاؤ ڈال دیا اور اس کی فوج نے وہاں چر رہے جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان جانوروں میں حضرت عبد المطلب کے جانور بھی تھے۔ جب انہوں نے اس کے بارے میں سنا تو وہ ابرہہ کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار ان سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور اپنے برابر بیٹھا کر دریافت کیا، کہیے سردار قریش، آپ کے تشریف لانے کی وجہ کیا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں بس اپنے مویشی واپس لینے آیا ہوں جو کہ آپ کی فوج کے قبضے میں ہیں۔ ابرہہ بولا، حیرت ہے کہ میں خانہ کعبہ ڈھانے آیا ہوں جو تمہارے پروجوں کے سمان والا استھان ہے، تم اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے، اپنے مویشیوں کی بات کرتے ہو۔ عبد المطلب نے کہا، میں صرف ان جانوروں کا مالک ہوں اور ان کی حفاظت کی بات کرتا ہوں۔ خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس بات چیت کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس دینے کا حکم دے دیا۔ عبد المطلب تمام جانوروں کو ساتھ لے کر مکہ واپس آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال اور جانوروں کو لے کر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر اور دروں پر پناہ لو۔ پھر عبد المطلب خانہ کعبہ گئے اور خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں اس کی حفاظت کی دعا کی۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ بھی اپنی باقی قوم کے ساتھ چلے گئے۔ ابرہہ نے صبح اپنی فوج کو حملے کی تیاری کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو تیار کیا، لیکن محمود نام کا سردار ہاتھی نہ اٹھا اور کعبے کی طرف جانے کو تیار نہ ہوا۔ جس طرف لے جاتے چلا جاتا تھا لیکن کعبے کی طرف نہیں جاتا تھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں یعنی چھوٹے پرندوں کی شکل میں نمودار ہوا۔ ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے کعبہ شریف کی طرف آنے لگے۔ ابابیل کی اس عظیم فوج نے ابرہہ کی فوج پر اس زور شور سے پتھر بازی شروع کر دی۔ ابابیل کی پتھر بازی اللہ کے قہر کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل یعنی ہاتھی پر بیٹھے شخص پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر! ابرہہ اس کی فوج اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک ہو گیا کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ قرآن شریف کی سورہ فیل میں اللہ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں نہ بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی۔ وجاہت: اس کی وجاہت یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے فرشتوں، اونٹوں یا ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسی چھوٹی چڑیا بھیجی جس سے ڈرنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ یعنی اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ اسے اپنے گھر اور دین کی حفاظت کے لیے انسانوں کی رتی بھر بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چاہے تو کسی چھوٹے سے چھوٹے جانور سے بھی اپنے گھر کی حفاظت کروا سکتا ہے، لیکن یہ انسانوں کی خوش قسمتی
اور عزت بڑھانے والی بات ہوگی کہ وہ آخرت کے لیے کچھ سامان کر لیں۔ آج ہم اچھی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی دشمنان دین سے شکست کھا رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کوئی مشقت نہیں کی۔ نتیجتاً ظالم حکمران ہم پر مسلط ہوتے رہے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔